السلام علیکم۔ ایک سلسلہ جو 20/15/16 میں شروع ہوا اور غیر متوقع وجوہات کی بنا پہ 20/21 میں رک گیا۔ صد شکرانے کریم اللہ کے جس نے توفیق عطا فرمائی اور وہی سلسلہ بحال ہوا، اور اسی سلسلے کی کئی پروگرام فن و فنکار کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شابان جھلن شابان۔ دوستو، پہلے کی طرح اب بھی میں ہر بار آپ کو نئے چہرے، نئے فن اور نئے فنکار سے ملواؤں گا۔ ہماری خوش بختی کہ ہمارے ساتھ آج اردو فکشن کا نمائندہ نام سید ماجد شاہ صاحب موجود ہیں۔ سرکار، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ شبان، آپ کی محبت۔ دوستو، سید ماجد شاہ اختصار پسند، مائکرو فکشن بلکہ نینو فکشن کے سرخیل ہے۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل آپ ہمارے اس لائیو سیشن کو ضرور لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہماری اس بزم کا حصہ بن سکیں۔ تو آئیے دوستو، آپ کمنٹ سیکشن میں سوالات سید ماجد شاہ صاحب سے کر سکتے ہیں۔ امید ہے وہ آپ کے سوالات کے جواب ضرور دیں گے۔ تو آئیے پھر سید ماجد شاہ صاحب سے گفتگو کرتے ہیں۔ حضور، میں اس ادبی بیٹھک میں غیر رسمی سے سوالات پوچھوں گا، اور سب سے پہلے میرا سوال ہے کہ آپ اپنا کلمی اور اصل نام بتلائیے گا۔ بہت شکریہ شبان۔ میرا اصلی نام بھی کلمی نام ہی ہے، سید ماجد شاہ میں لکھتا ہوں اور اسی نام سے میں لکھ رہا ہوں۔ ایک زمانہ تھا جس وقت شروع میں بالکل BCom میں جب نئی شاعری شروع کی تھی تو بادل تخلص، لیکن وہ بڑی جلدی میں نے پھر ترک کر دیا تھا، تو کوئی اور نام اس طرح مجھے وہ اتنے پسند نہیں آتے، تو پھر میں نے ماجد شاہ سے ہی لکھنا شروع کر دیا اور سید ماجد شاہ ہی لکھتا ہوں۔ یہی اصل نام ہے، یہی میرا قلبی نام ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا سر، ادب کا یہ سورج کب اور کہاں طلوع ہوا؟ سورج تو آپ محبت میں کہہ رہے ہیں۔ بہرحال میں جو ہوں رہنے والا میں ابتباد کا ہوں۔ والد صاحب میرے ایئر فورس میں تھے، تو ان کی پوسٹنگ تھی راولپنڈی میں، تو راولپنڈی میں میری پیدائش ہوئی۔ تو پڑھنا میں نے جا کے رسال پور سے شروع کیا تھا، پھر وہ کراچی چلے گئے، پھر واپس ابتباد آ گئے، پھر ابتباد میں تو فورس میں پڑھ رہا تھا، پھر یہاں گاؤں میں نے پڑھا، پھر ابتباد سے پڑھا۔ بیچ میں ایک میرا ٹرپ جو تھا وہ لیبیا کا تھا پیرنٹس کے ساتھ، 6 مہینے کا، تو اس میں بھی وہاں پہ تو خیر پڑھائی کوئی نہیں کی، پھر ادھر ہی آ کے داخل ہو گیا، تو یہیں پہ میں پیدا ہوا اور آغاز میرا ادھر ابتباد سے۔ اچھا، ماں بولی کون سی آپ کی؟ ہند کو گھروں میں ہم بولتے ہیں، ہند کو زبان بولتے ہیں۔ تعلیم کہاں سے اور کہاں تک حاصل کی؟ میں نے جو ہے پہلا جو تھا میں کامرس میں چلا گیا، میٹرک کے بعد تو BCom ابتباد سے ہی کیا، پھر اس کے بعد میں نے BCom آنرز میں ایڈمیشن لیا، کیونکہ اس زمانے میں پشاور میں MCom ہوتا تھا نا، وہ 1 سال کا ہو جاتا تھا، ذرا سہولت تھی، لیکن میرا سارا تعلق لکھنے پڑھنے کے ساتھ تھا، ادب لکھنا، ادب، مذہب، یہ چیزیں میں پڑھ رہا تھا، تو اس وجہ سے پھر میں نے BCom آنرز میں ایڈمیشن تو لیا ہوا تھا لیکن چھوڑ دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد میں نے پرائیویٹ MA اردو کیا پنجاب یونیورسٹی، تو یہ میری تعلیم ہے۔ اچھا شاہ صاحب، آپ ذرا اپنے مشاغل کے بارے میں، بلکہ پہلے مجھے پیشے کے بارے میں بتائیں، آپ کس پیشے سے وابستہ ہے؟ میں نے ٹیچنگ سے وابستہ رہا، میں کافی عرصہ رہا، اور پنڈی اسلام آباد میں نے پڑھایا، پھر اس کے بعد میرا اپنا ایک ادارہ تھا، کالج ایک شروع کیا، تو وہ پھر کرونا سے پہلے ختم کر دیا، اس کے بعد سے پھر کوئی کام نہیں کیا۔ یعنی اب آپ نہیں پڑھا رہے؟ نہیں، میں نہیں پڑھا رہا۔ تو پھر کیا، تو پھر اس دور میں جو کہ بڑا اس دور میں دور کشاکش ہے، ہر بندہ مصروف ہے، کسی کے پاس سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے، بے شک وہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا،
تو ایسے میں وقت گزارنا بہت مشکل ہے، تو پھر کیا مشاغل ہیں آپ کے؟ بس زیادہ میرے مشاغل گھومنا پھرنا ہوتا ہے، پڑھنا ہوتا ہے، لکھنا ہوتا ہے، اور بس یہی میرے مشاغل ہیں۔ آرکیالوجی کا مجھے بڑا شوق ہے، مجھے سائٹس دیکھنے کا بڑا شوق ہے، تو میں وہ کبھی کدھر نکل جاتا ہوں، کبھی کدھر نکل جاتا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ مختلف لوگوں سے ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص لوگ، یعنی جیسے یہاں سے ارتباد میں آج کل جس طرح سے میں ہوں تو پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑ پہ چلے گئے، اس سے پچھلے گاؤں میں چلے گئے، وہاں کے لوگوں کے پاس جا کے چائے پی کے آ جائیے، بہت بڑا مشکل ہے میرا۔ کسی دور دراز گاؤں میں نکل گئے، لوگوں کا نام پوچھتے ہوئے جو کہ ایکچوئل نہیں ہوتے، تو وہیں پہ گئے، ان سے گپ شپ لگائی، بڑی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو اس طرح کے مشاغل میرے اس طرح سے کام میں کوئی نہیں کر رہا، اچھا جیسے اچھا جتنا مشاغل کیے جاتے جی جی عموماً مشاغل سے مراد ہوتی ہے نا کہ ذریعہ اس کو ہم لے آتے ہیں اکثر اوقات، تو اس جی طرح والا سلسلہ میں نے نہیں پالا ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ازدواجی زیست کے بارے میں بتلائیے گا۔ 93 میں میری شادی ہوئی، مفیدہ ماجد میری بیگم ہے، اور اس میں بھی 2 کتابوں کی مصنف ہے۔ ماشاء لکھنے کا اللہ اسے شوق تھا، شادی ہو گئی تو پھر اس کے بعد اسے پراپر لکھتی رہی، ظاہر میرے پاس لائبریری بھی ہے، پڑھتی بھی رہی، پھر اپنے مصروفیت میں رہی، اور پھر جب ہمارا ایک ہی بیٹا ہے یان ماجد، اس جی کا جب آئی سی ایس اس نے کیا تو ساتھ ہی 2 پروسپیکٹس لے آیا، تو اپنی ماں کو بھی اس نے بی ایس میں داخل کرا دیا، ویسے اس نے بی اے کیا ہوا تھا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ پراپر بی ایس کیا، پھر اس نے پراپر ایم فل کیا، بی ایس اس کا اسلامک یونیورسٹی سے ہے، ایم فل اس کا فاطمہ جناح یونیورسٹی سے ہے، پی ایچ ڈی کا اس کا کورس ورک ختم ہو چکا ہے، تو اس وقت اس کے بس تھیسس کی تیاری چل رہی ہے۔ اچھا چلو ماشاء اللہ۔ یہ بتائیے گا کہ ادبی زندگی کا آغاز کب اور کس صنف سے شروع کیا؟ کب کا جو ہے، یہ جو تھے نا، ہمارا تعلق میرا جس خانزادے سے ہے، مطلب پیر خاندان ہے جس سے میرا تعلق ہے، تو وہ 4-5 عرس ہوتے تھے، ادھر دادا کا ہوتا تھا، اور نانا کا ہوتا تھا، پر نانا کا تھا، پر دادا کا تھا، مطلب 5-6 عرس تو ہر سال ہوتے تھے۔ تو اس سے مجھے وہ میوزک کے ساتھ اور خصوصاً شاعری کے ساتھ بڑا شغف تھا، تو وہ بڑے بچپن میں میرے وہ قافیے میں لانا اور اس طرح کے قصے مجھے سنائے گئے کہ میں اس طرح کرتا تھا۔ آغاز جو ہوا وہ غزل سے ہی ہوا میرا، وہ ہوا تھا 6-7ویں میں، لیکن اس وقت ظاہر ہے کوئی ایسا وہ نہیں تھا پراپر کہ جس طرح لوگ سنا دیتے ہیں کہ جی بہت بڑے بڑے اور اہم شعر انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، اس طرح نہیں تھا، وزن کے بغیر شاعری کر رہا تھا، بڑے بعد میں پھر ساتھ چیزوں کو پتہ چلتا رہا۔ تو ایگزیکٹ جو میں نے کیا اس وقت میں بی کام میں پڑھ رہا تھا، جب مجھے پتا چلا کہ میں شاعر ہوں اور میں نے شاعری کرنی ہے، تو بی کام سے مجھے پتا چلا، پھر تھوڑے عرصے بعد پھر میں افسانے کی طرف آیا۔ اچھا حضور، آپ نے جس طرح کہا کہ آپ نے شاعری سے آغاز کیا اور وہ 7ویں جماعت سے کیا، اور اس کے بعد باقاعدہ آپ نے بی اے میں بی کام میں کیا، یا یعنی بی اے میں کیا، تو یہ اس دوران کی آپ کے پاس یا جو شروع کی کوئی شاعری ہے، کچھ ہمارے دوستوں کو آپ سنانا چاہیں جو آپ کو یاد رہ گئی ہو اس وقت کی؟ جو اس وقت کی مجھے یاد کوئی نہیں ہے، کیونکہ کوئی ایسی وہ چیزیں نہیں تھی، یادداشت میری ویسے بڑی کمزور ہے، جو ابھی لکھی ہوئی ہیں یہ بھی دیکھ کے سناتا ہوں اکثر، چند ایک اچھا غزلیں نظمیں ہیں جو مجھے یاد ہے اور میں سنا دیتا ہوں، اور وہ کوئی ایسی تھی بھی نہیں جو سنانے والی ہو، لیکن وہ ہے بھی نہیں، یاد بھی نہیں ہے۔ اچھا چلو، جو بھی کوئی شاعری آپ کو یاد ہو وہ آپ سنائیے، میں ذرا دوستوں کے پہلے نام لے لوں۔ جام زاہد جھلن صاحب شامل ہوئے ہیں، عدنان فضل نقوی صاحب، چودھری عریب، اور ڈاکٹر خالد اقبال صاحب اور ماجد صاحب جو ہے یہ
शरीक हुए हैं और ये बहुत पसंद कर रहे हैं, मोहब्बतें बांट रहे हैं। हजूर आप कोई भी सवाल करना चाहे माजिद शाह साहब से तो उम्मीद है वो आपके सवाल का जरूर जवाब देंगे। तो हम माजिद शाह साहब से कोई शायरी सुनते हैं हजूर, कोई भी याद हो आप, नज्म गजल। जो है ना वो जो मेरा कम अज कम ये होगा B.Com के जमाने का है। अभी एक दोस्त से उनका फोन आया और उन्होंने मुझे वो याद करवाया। तो वो शेर था कि ना आशना सभी से मगर अब की बार जान, ना आशना सभी से मगर अब की बार जान, अंदर का आदमी भी मुझे अजनबी लगे। हाँ। बहुत शुक्रिया। ये दोस्त है मेरे डॉक्टर आमिर सुहेल, अक्सर उस तस्वीरें भी हम लोग बनाते इकट्ठे पढ़ते रहते हैं हम लोग। वो उस वक्त भी बज़्म के सेक्रेटरी थे या उनके पास तो पुराने कागजात निकल आए। उसकी एक रिपोर्ट थी, अब मुझे वो डेट याद नहीं है, लेकिन वो एक पुरानी रिपोर्ट उनके पास पड़ी, उसमें ये शेर लिखा हुआ था। जी। अच्छा हजूर, दोस्त फरमाइश कर रहे हैं कि कोई गजल, कोई नज्म आप के साथ पास मौजूद है इस वक्त। याद तो चूंकि आप कह रहे हैं कि नहीं रहती। कुछ मुझे याद है जो मैं मुशायरों में भी अक्सर सुना देता हूँ। तो उस तरह के गजल के कुछ अशार जो हैं, इरशाद। किसी सूरत में फिर बाहर नहीं हूँ, किसी सूरत में फिर बाहर नहीं हूँ, अगर मैं जिस्म के अंदर नहीं। वाह। किसी सूरत में फिर अगर मैं जिस्म के अंदर नहीं हूँ, ये देखो आसमां कहने लगा है, ये देखो आसमां कहने लगा है, मैं धोखा हूँ कोई चादर नहीं। मैं धोखा हूँ कोई चादर नहीं हूँ, कोई चादर। और चरागे अव्वले शब हूँ तो क्या है, चरागे अव्वले शब हूँ तो क्या है, यही है ना कि मैं शब भर नहीं हूँ। वाह। और दो शेर और इसके मुझे याद हैं। इरशाद अता कीजिए। तकाजे सच के पूरे कर रहा हूँ, तकाजे सच के पूरे कर रहा हूँ, सच के पूरे कर रहा हूँ, मैं खुद कहता हूँ मैं घर पर नहीं। वाह। तकाजे सच के पूरे कर रहा हूँ, मैं खुद कहता हूँ मैं घर पर नहीं हूँ। और शेर देखिएगा कि मेरे बच्चों तलाशो अपनी राहें। मेरे बच्चों तलाशो अपनी राहें। वाह। मेरे बच्चों तलाशो अपनी राहें, मैं अपने बाप की रह पर नहीं। वाह। बहुत ही खूब, मुझे मुकर्रर। मेरे बच्चों तलाशो अपनी राहें, मैं अपने बाप की रह पर नहीं। तो इस तरह से गजल थे। नज्म का भी अगर आप कहें तो जी जरूर अता जी, बल्कि आज ही बुशरा दिलदार है, उन्होंने इसका इंग्लिश में भी वो किया, तो मुझे वो याद इस हवाले से आ गई कि नज्म है। उन्वान उसका जो मौजू जो है वो मैं आपको बताऊंगा, लगाना नहीं चाहिए। नज्में नहीं गुम हो जाती हैं, कुछ गजलें कुछ चीजें लिखी होती गुम हो जाती हैं आपसे, तो लापरवाही मेरे अंदर बहुत ज्यादा। तो उन्वान है नज्म का कि खुशफहमी गुमशुदा नज्मों के बाब में। वाह। खुशफहमी गुमशुदा नज्मों की नज्म है। ये देखो हाफजा मेरा कि मैंने कल किसी के लम्स की खुशबू में डूबी नज्म लिखी थी, मगर वो अब नहीं मिलती। वाह। ये देखो हाफजा मेरा कि मैंने कल किसी के लम्स की खुशबू में डूबी नज्म लिखी थी, मगर वो अब नहीं मिलती। कई दिन की जिगर कावी, कई शब की अरक रेजी, किसी गोशे में रखी थी, मगर वो गुमशुदा गोशा मेरे निसिया के अजदर ने निगल कर खाक कर डाला। वाह। कई दिन की जिगर कावी, कई शब की अरक रेजी, किसी गोशे में रखी थी, मगर वो गुमशुदा गोशा मेरे निसिया के अजदर ने निगल कर खाक कर डाला।
اور اس سے پیشتر بھی بارہا یہ حادثہ گزرا، مگر لکھتے ہوئے نظمیں بلند آواز میں پڑھنا میری ایک ایسی عادت ہے، تسلی جس سے رہتی کہ جب بھی بعد کی نسلیں فضا میں گم ہوئی آواز سن لیں گی، میری واہ، نسلیں بھی سن لیں ہاں 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 ہاں، واہ واہ واہ، گی۔ یہ نظم ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا مرشد، یہ بتلائیے گا کہ کیا اردو کے علاوہ بھی کسی زبان میں شاعری لکھی؟ اردو کے علاوہ میں نے ہندکوں میں لکھی ہے شاعری، اور وہ مطلب اس میں نے جو تجربات کی شروع میں تو لکھی تھی، اب جو میں نے کیے جس طرح نثری نظم ہے تو نثری نظم میں نے لکھی، میری ہندکوں میں؟ کتاب تیار ہندکوں میں۔ اس میں اچھا جہاں جہاں کمی تھی، جس طرح ہندکوں میں چیزیں ذرا بعد میں لکھنے شروع ہوئے نا تو اس میں تھی مائکرو فکشن، اس میں یعنی مختصر افسانہ جسے میں کہتا ہوں وہ لکھا، ناول جی، میرا آ چکا ہے، افسانوں کی کتاب آ چکی ہے، ہندکوں کے بہت سارے تقریباً تمام جتنے مجھے میسر آئے، ہر ایک افسانہ نگار ایک ایک افسانہ وہ اردو میں ترجمہ بھی کر چکا ہوں، اکادمی ادبیات سے وہ شائع ہو چکی ہے کتاب۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا مجھے یہ بتلائیے گا مرشد کہ اب تک کتنے اور کون کون سے مجموعے چھپ چکے ہیں تمام سبھی اصناف میں؟ میرے پہلی کتاب تھی کاف، اردو افسانہ، اردو افسانہ کاف، دوسری دوسری رے، رے، یہ مختصر افسانے جیسے جی مائکرو فکشن بھی کہا جاتا ہے، جی اور اردو میں یہ دو ہیں، اور تیسری اردو میں جو کتاب ہے وہ ہے جو بتایا ہے آپ کو کہ ترجمے ہیں افسانوں کے جی، مختلف ادیبوں کے، وہ اکادمی ادبیات سے چھپ چکے ہیں۔ اور ہندکوں میں جو ہے وہ پہلی درشائی ہے، کیونکہ جب میں نے ہندکو لکھنی شروع کی تھی تو پریکٹس تھی میری ایک، میں نے بڑے جی بڑے رجسٹر رکھے، پھر میں نے وہ جملے لکھنا شروع کیے نا، کیونکہ میں نے جی، بڑا دیر سے شروع کی تو مجھے مزہ نہیں آتا تھا جس طرح میرے اردو کے جملے ہوتے ہیں اس طرح کے نہیں، تو اس میں پھر وہ مختصر افسانے بھی آ گئے، اس میں نثر پارے بھی بہت سارے آ گئے، اس میں چھوٹے چھوٹے مضامین آ گئے، اس میں تقریباً اصناف کے چھوٹے چھوٹے پیس تھے، تو وہ پھر جب دوستوں کو سنائی تو انہوں نے بیچ میں سے کچھ چیزیں منتخب کی، انہوں نے کہا یار یہ لازمن ہونی چاہیے، کیونکہ تھوڑا سا اس سے باقی لوگ بھی موٹیویٹ ہوں گے کہ فوراً نہ لکھنا شروع کر دیں بلکہ پوری ایک پریکٹس کے ساتھ آئے۔ پھر دوسری جو کتاب آئی وہ اورش تھی، وہ ہندکو افسانوں کی کتاب ہے، اور تیسری ہندکو کی اور چھٹی کتاب جو میری شائع ہو چکی ہے اس میں بلدہ دیوا جو ہندکو ناول ہے۔ ناول ہے۔ ابھی آپ جس وقت سے میں بتا دوں کہ جو ابھی میں نے کسی کو نہیں بتایا، میری بسم سب سے اللہ پہلے بسم اللہ۔ کاری میری بیگم ہوتی ہے، تو یہ بطور بریکنگ نیوز ہے کہ میرا ایک اور ہندکو ناول جو ہے وہ بھی تقریباً تیار ہونے کو ہے، اور ماشاء اللہ۔ ہندکو ناول اس کا اردو ترجمہ بھی میں نے کیا ہے۔ اچھا اچھا اچھا، تو اس کیا؟ شاعری کی کتاب، اردو شاعری کی کتاب بھی میری جو زیر طبع ہے ان میں 5-6 اور کتابیں بھی۔ اچھا ماشاء اللہ۔ جی اچھا مرشد، کیا آپ ہمیں وہ مناسب سمجھیں گے بتانا کہ جو آنے والی کتاب ہے یا ناول ہے وہ اس کا عنوان کیا ہے اور کس موضوع پر ہے وہ؟ اس کا عنوان فی الحال تو کوئی نہیں رکھا ہوا میں نے، ون لکھ کے میں شروع کر دیتا ہوں، اچھا اور دوسری چیز جو ہے وہ اصل میں تو میرے ذہن میں کہانی کچھ تھوڑی اور تھی جسے میں لکھنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ چلی گئی ہے، اس کا موضوع ٹرانسجینڈر کی طرف چلا گیا ہے، ایک ٹرانسجینڈر کی کہانی آپ سمجھ لیں۔ اچھا، چلو۔ جی ہاں آ، اس کے مرشد ہمارے ساتھ جو دوست شامل ہوئے ہیں، عبد الرحمان صاحب اور جام اللہ ودایا صاحب، یہ پسند فرما رہے ہیں، اور ناصر صاحب سلام کہہ رہے ہیں آپ کو۔ جناب، وعلیکم السلام، السلام اچھا کیسی ہیں؟ یہ شاہ جی بتائیے گا کہ آپ کی کتاب کاف اور رے، اس کے جو افسانے ہیں، اس کے موضوعات ذرا ویسے شوخیلے سے اور بھڑکیلے سے ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس میں دیکھیں میرا ایک بڑا یعنی موقف ہے، لکھنے والوں کو میں کہتا ہوں، حالانکہ وہ بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں، کاف آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ افسانے تو گھر میں رکھنے والی کتاب ہی نہیں ہے،
اور مزے کی بات اس میں بتاؤں، میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے جب کتاب میں نے دی، انہوں نے پڑھی تو وہ بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے بڑا پسند کیا، کیونکہ نارمل زندگی میں میرے جو ہوتا ہے وہ بڑا مجھے شریف سا آدمی سمجھتے ہیں تو جس وقت انہوں نے افسانے پڑھے اور اس کے موضوعات دیکھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار ایک میں مشورہ دوں گا کہ یہ بھابھی سے دور رکھنا. میں نے انہیں کہا، میں کہ یار وہ پہلی کاریہ وہ میری پہلی کاریہ ہے، وہ میں جو لکھتا ہوں میں اس کو سب سے پہلے سناتا ہوں. میرا موقف یہ ہے کہ جب آپ لکھنے بیٹھیں، دیکھیں کچھ فیلڈ ہوتے ہیں جس میں آپ کو بڑی سہولت ہوتی ہے، اب اس میں آپ ذہنی بیمار کہہ لیں یا جو مرضی کہہ لیں، لیکن مجھے دو تین چیزوں میں لکھنے میں بڑی سہولت ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس میں بہت کم لکھا گیا ہے. اس میں ایک ٹاپک جس سے ہم بھاگتے ہیں وہ جنسیات کا ہے. جی. اچھا، اس کو ہمیں گندی چیز، اب اس کی میں تاریخ میں نہیں جانا چاہتا، آپ کے پاس شاید ٹائم کم ہو، کہ کس طرح سے یعنی جو کرسچینٹی اور یہودیوں سے جو چیز چلی اور جنس کو جتنا برا تصور کرنا شروع کر دیا ہم لوگوں نے. جنس اصل میں ایک تخلیقی جذبہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پھول کھلتے ہیں تو آپ نظمیں لکھتے ہیں، بالکل. تو وہ تخلیق ہے نا بھائی، اسی طرح غور سے دیکھ. میں بعض اوقات پھولوں کو زوم کر کے لگاتا ہوں، اگر میری وال پہ آپ دیکھیں نا تو پھولوں کو زوم کر کے میں اندر سے لگاتا ہوں. آپ اندر جھانکیں گے تو آپ کو جنسی اعضاء بھی نظر آ جائیں گے، ان کے شیپ بھی نظر آ جائیں گے. ایک تو یہ ہے کہ جنس کو جس طرح ہم نے برا سمجھا ہوا ہے اسے ہم برا نہ سمجھیں، بلکہ اس کو ہم ڈسکس کرنا شروع کریں. دوسری سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص لکھ رہا ہے اگر وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ یار یہ لکھا تو کیا ہوگا، یہ لکھا تو کیا ہوگا، تو میرا خیال ہے وہ کوئی دوسرا کام کر لے. اگر لکھنا ہے اور آپ کے ذہن میں چیز ایسی ہے تو آپ ضرور لکھیں. دوسرا ایک جو اس سے بہت زیادہ سوال ہوتا ہے نا شوبان، آپ بڑے زیرک نقاد بھی ہیں، ادب کو بڑے نظر سے دیکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلیشے ہمارے یہاں بہت زیادہ چلتے ہیں. جی. اب آپ جب ایسا افسانہ سناتے ہیں نا تو ایک دم بیٹھ کے اچھا یہی موضوع رہ گیا ہے، تو بھائی یہ میں نے لکھا تو آپ جو اتنے عرصے سے لکھ رہے، تو کہنے کا مقصد بڑا صاف ہے کہ میں جنس پہ لکھنے میں ایک تو مجھے بڑی سہولت ہوتی ہے، دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہم نے جن کو جنسی امام سمجھ لیا ہے انہوں نے جنس کے موضوع پہ نہیں لکھا ہوا. جی. انہوں نے کسی واقعے کا اس کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ یار بالکل. اس کو برا نہ ہو، اس کی کوئی الگ پرسنالٹی بھی ہے. اصل جنسی موضوعات جو ہے ان تک ہم پہنچے ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس بڑی کمی بھی ہے. تو اس لیے میں تو اکثر جو میری چیزیں ہیں، اچھا پھر دوسرا ذرا سا کھل کے لکھنا جو ہے وہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے، لیکن اس کو ادبیت اس کی متاثر نہ ہو. بالکل. بس اتنی سی بات ہے، اس لیے موضوعات ایسے. اچھا تو مرشد ظاہری بات ہے ایسے موضوعات کے حوالے سے میرا ایک سوال مجھے ذہن میں آ رہا تھا کہ کیا مرشد منٹو کی طرح کوئی قید و بند کی مشق ہوئی یا کوئی خدشہ ہے؟ اس پہ جب کتاب آئی نا تو کچھ لوگوں کی طرف عامر سہیلی اس وقت تک سارا کچھ کر رہا تھا. میں نے کتاب میں نے افسانوں سے بھیج دی، مجھے نہیں پتا تھا، میں بالکل ریاضت میں رہ کے میں نے افسانے لکھے ہیں. یعنی میں 50 سال کا تھا تو میری پہلی کتاب آئی کاف، اور 5-6 لوگوں کو پتا تھا کہ یہ افسانے لکھتا ہے، باقی میں آتا تھا. تو جی وہاں دوستو، تو ہوا یہ کہ لوگوں نے اس پہ فلیپ لکھنے سے بھی انکار کیا. باہر تھے شمل اشفاق، بعد میں انہیں ایک لنگی افسانے پہ انڈیا میں بڑا ان پہ تشدد بھی کیا گیا. انہوں نے ایک دوست کو بتایا، انہوں نے کہا یار یہ بندہ پاکستان میں کیا کر رہا ہے، اسے مار دیں گے. اچھا اس طرح کی باتیں کافی ساری ہوئیں کہ یار یہ نہ لکھو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ہمارا ماحول ایسا ہے. تو میں نے جو کیا ہے تو اس میں میں نے علامت کا سہارا بھی لیا ہے، اس میں میں نے سلیقہ بھی لے کے آیا ہوں، اس میں میں فن بھی لے کے آیا ہوں. تو اس کے بعد اگر
کسی کو کوئی اعتراض ہو تو اس سے میں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن ایسا کوئی چیز مجھے پیش ابھی تک نہیں آئی۔ نہیں ہے تو کیا کوئی خدشہ لگتا ہے مستقبل قریب میں خدشہ یا بھی کوئی؟ اتنا نہیں ہے، دیکھیں خدشہ بھی اتنا نہیں ہے، خدشہ تو تب ہو کہ لوگ کتابیں پڑھتے ہوں کم اللہ کم سلیقہ مند لوگ پڑھ لیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ مجھے ہاں پتا ہے کہ شاعروں کو معاف کرتی ہے یہ سوسائٹی، لیکن فکشن والوں کو اور نثر والوں کو ذرا کم ہی معاف کیا ہے۔ بالکل۔ اچھا، یہ جو کاف اور رے آپ نے مجھے عطا کیے، میں مطالعہ بارہا اور کئی بار میں کر چکا ہوں، تو اس کے بہت بہت تمام افسانے جو ہیں، ہر افسانہ آپ کی زندگی کا فسانہ محسوس ہوتا ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس مطلب کچھ تو میرے اپنے نفسیاتی مسائل ہیں جو میں نے لکھے ہیں، اس پہ کوئی ایک دو پہ ہوا بھی کہ یار یہ والے اگر نہ آئیں تو میں نے کہا کہ بیگم میری نے کہا تھا، میں نے اسے کہا یار جب باقیوں پہ لکھے ہیں تو پھر یہ بھی آنے دو، یہ کیا رائٹر ہوا کہ اپنا آپ میں چھپاتا پھروں اور لوگوں کو میں چیزیں لکھوں۔ دوسرا جو سب سے اہم ہے، آپ نے کاف کے دیباچے میں دیکھا ہوگا کہ میں نے ایک چیز لکھی تھی، مشاہدہ اور تحقیقات۔ جی اس میں ایک جملہ تھا جس کا بعض جگہ پہ بڑا غلط مطلب لیا گیا، اور لوگوں نے باقاعدہ یہ لکھا ہوا بھی ہے کہ کہانیاں تو ڈرائنگ روم میں بھی آ جاتی۔ میری کہانیاں ڈرائنگ روم میں نہیں اترتی، مجھے ایک موضوع ملتا ہے، پھر میں اس موضوع کے مطابق یا کوئی نفسیاتی مسئلہ میرا اس کے مطابق کوئی بندہ یا بندی تلاش کی، اگر کوئی مجھے مل گئی ایسی یا ایسا، پھر میں نے اس سے دوستی کی۔ یعنی میں اس پہ ایک افسانہ ایسا بھی ہے جو شاید 2.5 صفحے کا ہے، لیکن اس پہ میں 8-9 سال میں نے لگائے ہیں۔ اچھا اور یعنی جب تک مجھے اصل چیز سمجھ نہ آ جائے، جب تک مجھے کسی بھی واقعے کے مطلب، جیسے میں ایک بات کرتا ہوں اکثر ہلکا الباب ذوق میں جیسے بھی ہوں، اسلام آباد میں بھی میں جاتا رہتا ہوں، کہ اپنا مشاہدہ کر کے پھر اس کا کوئی موضوع آپ کے پاس ہے اس کو الٹ کرے۔ مثلا ایک عام سا موضوع ہے عورت پہ ظلم کا کہ مرد نشہ کر کے آتا ہے مارتا ہے، اس پہ میں نے ایک بات کی تھی، اس جملے سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ میں نے کہا یار اس پہ تو اتنی فلمیں ڈرامے میں نے دیکھ لیے، کوئی ایک شخص اس بندے سے بھی پوچھے جا کے جو نشہ کر کے آتا ہے وہ کیوں نشہ کر رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی اور اسباب ہوں گے۔ تو یقین جانے شعبان کہ میں نے انتہائی جو یعنی ایسی غلیظ واقعات جسے کہا جاتا ہے سوسائٹی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے مرتکب کرنے والوں سے جب میں ملا اور ان کے میں جھانکنے کی کوشش کی، مجھے وہ بھی بڑے معصوم نظر آئے، جیسے کوئی چابی اور کسی چیز میں بھری ہوئی ہے اور وہ ریئیکٹ کچھ اور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے شاید آپ کو یہ محسوس ہوا ہو۔ جی مرشد، اور مرشد آپ کی کتابوں میں بالخصوص رے میں کچھ افسانے تو نہایت مختصر ہیں۔ ایک افسانہ رے میں سے آف کیمرہ صرف 9 الفاظ پہ مشتمل ہے، میکرو فکشن ہے، مختصر افسانے یا نینو فکشن ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بالکل یعنی کہ مختصر کہانیاں ہوا کرتی تھی، 100 لفظ کی کہانی ہو گئی، پھر 50 تک پڑھی ہم نے، 30 تک 25 تک بھی پڑھی، اب یہ 9 لفظوں میں ایک آپ نے افسانہ لکھا، تو اس کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ جو جس وجہ سے میں مختصر افسانہ کہتا ہوں اس کو نا، اس کے بارے میں میری بالکل الگ رائے ہے۔ اس کے بارے میں وہ لفظوں کی تقسیم میں نہیں ہے، وہ کہ آپ لفظ گن واہ، کے کہانی لکھیں، آپ وقت کا تعین کریں۔ ابھی پچھلے دنوں ہی میں نے ایک مضمون لکھا تھا عقیل عباس کی مائکرو فکشن کی جو پہلی کتاب ہے اس پہ، تو اس میں نے پچھلی تعریفوں پہ بات کی ہے جو ہمیں پڑھائی جاتی ہیں۔ میں حیران ہوں کہ کیوں پڑھاتے ہیں، ایک نشست میں پڑھا جائے۔ اب میں ایک نشست میں 2 صفحے نہیں پڑھ سکتا، اور شوبان صاحب جو ہیں وہ ایک نشست میں پورا ناول پڑھ جاتے ہیں۔ ہاں اب ہاں ہم دونوں کی نشست فرق ہو گیا۔ بالکل۔ پھر لفظوں کی کہانیاں تھی، اس پہ میرے اعتراض ہے۔
میرا خیال یہ ہے کہ جو مائکرو فکشن یا جسے میں مختصر افسانہ کہتا ہوں، وہ کہانی کی چھپ دکھلانا ہے، کہانی کہنا نہیں ہے۔ اکثر آپ دیکھیں افسانچے میں، آپ دیکھیں گے پوری کہانی آپ کو سنائے گا، افسانے والے جی آپ کو پوری کہانی سنائیں گے، ناول والا پوری کہانی سنائیں گے۔ اس میں میرا موقف، اس میں کامیاب ہوا یا نہیں ہوا، یہ فیصلہ تو قاری نے کرنا ہے۔ میرا اس میں سارا تجربہ جو تھا وہ یہ تھا کہ میں ایسے چند رخ دکھاؤں، یعنی میں نے آدھا کردار کا صرف حلیہ دکھایا ہے، اب کردار تک پہنچنا قاری کا کام۔ میں نے کوئی اور اس کے ایک چیز دکھا دی، میں نے کہانی میں نے آپ کو سنانی نہیں ہے، آپ کے ذہن میں چلانی ہے، آپ کو میں نے اپنے تخلیقی تجربے میں شامل کرنا ہے۔ اس لیے وہ بڑے مختصر لفظوں میں بھی جو ہے اس میں یہی تھا کہ میرا خیال تھا کہ وہ کہانی میں نے یعنی اس کا بیج بو دیا ہے، اس کے جو پھول اگنے ہیں، جو کردار نگاری ہونی ہے، وہ قاری کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اب کامیابی ناکامی کی میں بات نہیں کر رہا، یعنی میری کوشش یہ تھی۔ جی مرشد، بہت خوب۔ آج سوشل میڈیا کے زمانے میں اور پچھلے 25-30 سال قبل کے ادب میں، اور خاص طور پہ ادب اور اس کی ترویج میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں آپ؟ یہ بہت ہی زبردست سوال آپ نے پوچھا ہے، اور اس کا میں مطلب اس سے ملتی جلتی چیزیں جو ہے نا سوشل میڈیا سے میں بہت سارے فورمز پہ کہہ چکا ہوں کہ اتنا فرق پڑ چکا ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اب میں پچھلے 5-6 سال سے اس موقف پہ ہوں، میں جس فورم پہ جاتا ہوں، بڑے بڑے پروفیسر صاحبان اور سینئر ادیب جہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ یقین کریں کہ ان کے چہرے پہ بل پڑ جاتے ہیں۔ اور کچھ نے مجھے کہا کہ یہ آپ کیا فیس بک اور ٹک ٹاک اٹھائے پھرتے رہتے ہیں ہر جگہ پہ؟ میں نے کہا دنیا بہت بدل گئی۔ اب دیکھیں فرق کیا ہے۔ آپ جو بات، آپ ذرا آپ کی ایج ابھی بہت کم ہے، آپ ذرا بزرگوں سے پوچھیے، وہ لوگ جو 60 سال کے ہیں، وہ اس موقف کی تائید کریں گے کہ اگر شوبان لکھتا ہے تو اس کی بات کہاں تک پہنچے گی، کیسے پہنچے گی، اور اس کے معیار کا تعین کون کرے گا؟ یہ فیصلہ 3 چیزیں کرتی تھی: رسالہ، جی، لابی، تحریک، رجحان، وہ کرتی تھی، اور تیسری چیز تھی نقاد۔ اب جی یہ ذرا بڑے جس سے لوگ تھوڑے پریشان ہوتے ہیں، یہ بریکنگ نیوز اسے سمجھیں کہ جس طرح ہوا نا مصنف کی موت کا اعلان ہو گیا، بعضوں نے تو اللہ کے اعلان بھی کر دیے۔ میں نے 3 موتوں کے اعلان کیے ہیں: رسالہ، لابی اور تحریک جی، اور نقاد۔ ہاں، ٹھیک ہے، یہ تینوں چیزیں 25 سال میں ختم ہوئی ہیں۔ اللہ، اب وہ کیسے؟ اسے سینئر کوئی نہیں مانے گا آپ کا، لیکن میں آپ کو چند مثالیں دوں گا، انہیں بڑی توجہ سے سنیے گا۔ جی جی مرشد، مجھے قاری تک پہنچنے کے لیے اس زمانے کا آپ کو میں ایک واقعہ بتا دیتا ہوں، مجھے 12 ہوا، میں رسالوں میں چیزیں نہیں بھیجتا تھا۔ تو میں جب اسلام آباد گیا، کسی دوست نے کسی ادیبوں سے تعارف کروایا نا، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارے دوست ہیں اور یہ شاعر ہیں اور ادیب ہیں۔ میں پوچھا آپ فنون اور اوراق میں چھپتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں۔ اللہ، رسالوں میں چھپنے کے لیے کتنے تحائف دیے جاتے تھے، کس طرح کے حربے استعمال ہوتے تھے، کیسے لاہور سے قاسمی صاحب یا کوئی آ جاتے تھے، ان کی آؤ بھگت ہوتی تھی، کون گھر ٹھہراتا تھا، یہ ایک پوری داستان ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ لوگ غلط تھے، لیکن جو چھپنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے پاس ذریعہ ہی کوئی نہیں تھا۔ دونوں اپنی جگہ بالکل ٹھیک، رسالے والا تھا، اس کی عزت ہونی تھی کیونکہ وہ اس کے پاس رسالہ ہے جو پورے ہندوستان پاکستان میں پڑھا جاتا ہے۔ آپ کی چیز جائے گی، آپ پورے اس پہ پہنچ جائیں گے۔ دوسرے نمبر پہ تھی لابی تحریک۔ ترقی پسند کے ساتھ ہیں آپ، کس کے ساتھ ہیں آپ؟ پاکستانی تحریک کے ساتھ جا کے آپ
ہم زندہ کو میں لکھنا شروع ہو جائیں، آپ کو ساری دنیا جاننا شروع ہو جاتی تھی، ٹی وی مل جاتا تھا۔ نقاد آپ دیکھیے گا، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ نے خود ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کرنے آپ جا رہے ہیں، تو آپ کے پورے اس پروسیس سے گزرے، آپ کو نقاد پڑھائے گے، ہر تحریک کا اپنا نقاد ہے۔ بالکل بالکل۔ ان بزرگوں سے پوچھیے گا، اور بزرگوں کے پاس ایک جملہ آپ کو ملے گا کہ جی میرے اوپر کسی نقاد نے توجہ ہی نہیں کی، فلانا رسالہ مجھے نہیں چھاپتا تھا۔ سوشل میڈیا سے سماجی رابطے کی جو تھی، اس میں ہوا کیا کہ رسالہ نکل گیا، نقاد نکل گیا، تحریک نکل گئی، ڈائریکٹ شعبان تخلیق کار ہے اور اس کے سامنے اس کا کاری، کہانی ختم ہو گئی۔ واہ واہ۔ دیکھیں پہلے فلم میں جانے والے ہمارے اسکول کے زمانے میں بچے بھاگ کے لاہور جایا کرتے تھے، فلم میں چانس مل جائے، گھروں میں کام کرتے تھے جا کے۔ اب ایک ٹک ٹاک آپ بناتے ہیں، آپ فلموں سے زیادہ لوگ دیکھتے، بالکل تو چیزیں ختم ہو گئی، آپ ڈائریکٹ ہو گئے۔ اس میں ایک ٹائم ہے نا، میں دو چار چیزیں اگر اس میں کہہ دوں۔ جی جی جی، ہمارے پاس وقت ہے پورا۔ میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن آپ نے سنا ہوگا دو جملے کہ یہ فیس بکیا شاعر ہے، فیس بک کیا شاعر، بالکل فیس بکیا دانشور ہے، یعنی بڑے شعراء جو آج بھی ایسے بڑے لوگ موجود ہیں۔ ایک ویڈیو آئی ہے، وہ آپ دیکھیے گا، میرے چند دوست سے میں نے انہیں بھیج دی، میرے لیے سارے محترم ہیں، علی زریون بھی اتنے ہی محترم ہے اور افتخار عارف صاحب بھی اتنے محترم۔ وہ نوجوان یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں چار شعر سنا کے جاؤں گا، باقی میرے بزرگ ہیں انہیں سنیے گا، تو پورا حال جو ہے وہ شور کر رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ غلط ہے، کوئی بھی غلط ہے، لیکن میں بزرگوں کی غلطی یہ مانتا ہوں کہ فیس بک کو فیس بکیا شاعر کہہ کے آپ نے تو چھوڑ دیا، پورا ایک پلیٹ فارم تھا جو آپ نے باقیوں کے حوالے کر دیا۔ اب آپ لوگوں کو کہتے ہیں جی کہ تہذیب کوئی نہیں سیکھ رہا، اور وہ مشاعرے کی تہذیب ختم ہو گئی، اور تالیاں لوگ کیوں بجاتے ہیں، اب یہ کرتے۔ اب دیکھیں جیسے ہی، اچھا ایک اور مثال میں اس پہ آپ کو دوں گا جی مرشد، کہ آپ پوچھئے، میں باقاعدہ سروے سے ڈیٹا لے کے یہ بات کر رہا ہوں۔ اس وقت جو مشہور شاعر ہیں نوجوان، اس وقت جو ان کا قاری ہے، جو ان کو سننے والا ہے، کسی نے اس وقت کے نام نہاد کسی نقاد کو نہیں سنا ہوا۔ وہ صرف سلیبس تک ہے نقاد آپ کا، بالکل بالکل، مطالعاتی سطح پہ رہ گیا ہے۔ آپ پوچھ لیں، دیکھیں ہوتا یہ ہے، مجھے لوگ کہتے ہیں نا ہندکوں میں آپ نے کام کیا، میں نے کہا ہندکوں میں میرا جتنا بھی کام ہے نا، ریڈی اسکول ٹیچر، کسی کو میرا نام نہیں آتا۔ پوچھے نا جنہوں نے کام کیا، غالب کا نام لیں کسی ریڈی والے کے پاس جا کے۔ تو ہو یہ گیا ہے کہ یہ چیزیں مائنس ہو گئی ہیں، یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے، بالکل نہ یہ بری خبر ہے، لیکن یہ کچھ ہو رہا ہے، ہمیں سیکھنا پڑے گا۔ ان دو ادوار کا جنہوں نے آپ نے پوچھ لیا ہے نا، 25 سال والے والوں سے بات کریں، آج بات کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے بزرگ اس وقت بھی غلط باتیں کر رہے ہیں۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی باتیں ہونا شروع ہو گئی، اور یہاں پہ ابھی بھی کہتے ہیں نقاد ہوں میں، بڑا نقاد ہوں، ایک کہتا ہے میں آپ کو تو جانتے ہی کوئی نہیں۔ بالکل، یہ فرق سوشل میڈیا نے، سماجی رابطے نے ڈالا کہ رسالے، تحریکیں، نقاد سب ختم، ڈائریکٹ تعلق قائم ہو گیا ہے ادیب کا اور اس کے کاری کا۔ وہ جو بات میں نے لمبی کر دیا۔ جی مرشد، اسی آپ کی بات سے ہی ایک میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ کیا 21ویں صدی اور پچھلی صدی کے افسانے میں کیا فرق آیا ہے؟ کیا فرق ہے 21ویں صدی کے افسانے میں اور پچھلی صدی کے افسانے میں؟ بہت فرق ہے۔ پچھلا جو افسانہ چلا ہے، پچھلے جو یعنی آخری جو آپ کہہ لیں 20-25 سال جو تھے آخری صدی، یعنی میری اپنی رائے ہے، اسے اختلاف ہر ایک کو ہو سکتا ہے، لیکن میرے نزدیک یہ ہوا کہ آپ کا جو
افسانہ جہاں پہ ڈاکٹر انور سجاد اور جہاں پہ انتظار حسین لے گئے تھے، ٹھیک ہے، تو شروع کا دور ہے آپ کا، پھر منٹو آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد یہ لوگ آ جاتے ہیں۔ قاری کو جس سطح پر یہ لے کے جانا چاہ رہے تھے، اس کے فوراً بعد کہانی واپس آنے کی بات شروع ہوئی، گو کہ اس پہ میں پوری طرح سے متفق نہیں ہوں ڈاکٹر انور سجاد، جتنے مبہم انہوں نے کر دیا تھا افسانہ اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی قاری کی ایک پریکٹس کرتے ہوئے وہ جہاں تک اسے لے گئے تھے، بعد والوں نے اسے پھر نیچے گرا دیا، بہت ہی سطحی کر دیا، یعنی سیدھی سیدھی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں 15 20 صفحے۔ 21ویں صدی کے افسانے نے آ کے یہ فرق ڈالا، جتنے نئے لکھنے والے ہیں، مختلف فیس بک پہ بھی فورمز بنے ہوئے ہیں، مختلف جگہ پہ بنے ہوئے ہیں جن میں میں ہوں، شامل ہوتا ہوں، وہاں پہ میں دیکھتا ہوں، اور جتنی کتابیں آ رہی ہیں ہمارے نئے لکھنے والوں کی، نام میں نہیں لیتا کہ بھول جاتا ہوں بیچ میں سے تو ناراض ہوں گے، سارے بہت اچھا لکھ رہے ہیں، وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ افسانہ مختصر ہوا ہے، جی اس جیسا لمبا نہیں رہا۔ انہوں نے منظر ڈالے ہوئے تھے، انہوں نے ڈالا ہوا تھا، یہ ایلیمنٹ دیکھ کے گنتے تھے کہ منظر کدھر ہے، کردار نگاری یہ ہے، مکالمہ نہیں ڈالا، یہ نہیں ڈالا، یہ وہ لکھ 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 کے انہوں نے ایک سادہ سا مضمون بنا دیا تھا انہیں۔ اور نئے لکھنے والے جو ہیں انہوں نے پھر علامتوں میں بات شروع کی ہے، وہ تھوڑی سی چیز دکھا کے آگے گزر جاتے ہیں، وہ لمبی باتیں نہیں کرتے، یہ آپ دیکھیں اسلوب میں فرق پڑا، ان کے موضوعات میں فرق پڑ گیا۔ جو پچھلا افسانہ تھا اس میں آپ دیکھیں، اور اپنے فکشن کو آپ 2 حصوں میں آپ ڈیوائڈ کر کے اگر نئے افسانے اور پرانے کو دیکھیں نا، ہمارے ساتھ ظلم فکشن کے ساتھ یہ ہوا، یہ واقعاتی ہو گیا، تقسیم پہ افسانہ ہے، تقسیم پہ ناول ہے، اچھا زینب کے ساتھ زیادتی ہو گئی اس پہ ناول ہے، اس پہ، یعنی واقعات کا اور حادثات کا ہم انتظار کرتے ہیں اور پھر ہم لکھتے ہیں۔ 21ویں صدی میں یہ ہوا کہ موضوعات آنا شروع ہو گئے، مطلب مرسی کلنگ پہ آپ کو افسانے مل رہے ہیں یہاں پر، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، جس میں میں نے بتایا ہے ٹرانسجینڈر پہ آ رہا ہے، جس طرح سے باڈی شیمنگ شروع، باڈی شیمنگ پہ آ رہا ہے، مطلب یہ موضوعات پہ افسانہ لکھتے ہیں، اور یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ واقعاتی بڑا آسان ہوتا ہے، واقعہ تو سارا آیا ہوا ہوتا ہے، اس کے نتائج بھی سامنے ہوتے ہیں، کردار بھی بالکل سامنے ہوتے ہیں، آپ کو کرنا ہی کچھ نہیں ہے، صحافتی کام آپ نے کرنا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا فرق نئے لوگوں میں آیا ہے جو لکھ رہے ہیں۔ اچھا مرشد، کسی ادبی گروہ سے، تحریک سے یا تھیوری سے وابستہ ہیں آپ؟ توبہ، اللہ نہ کرے۔ اچھا میں چلو اگلا۔ تخلیق کار جو ہے نا، تخلیق کار کو یار مطلب میرے حساب سے تخلیق کار ذرا آزاد ہونا چاہیے، مادر پدر آزاد ہو جائے، رد ہو جائے گا نا زیادہ سے زیادہ، لیکن نئے تجربے تو کرے گا، کسی اس میں بالکل سے شامل نہیں ہونا چاہیے، نہ میرا بالکل کسی سے تعلق ہے کوئی۔ بالکل۔ اچھا مرشد، میں بھی تنقید کا طالب علم ہوں، آپ کے افسانے میں نے پڑھے، تو ان افسانوں میں علامت نگاری جو ہے یہ ضرورت تھی یا کچھ اور تھا؟ علامت نگاری جو ہے نا یہ حسن بیان بھی ہے۔ دوسرا، بعض صوفیاء کا ہے کہ وہ علامت پہ بات کرتے تھے، لوگ کہتے تھے کیوں، تو انہوں کہتے جس نے سمجھ نہیں وہ سمجھ جائے گا۔ علامت کو ہمارے ہاں جتنا غلط، یہ پچھلے 20 25 سال یعنی پچھلی صدی 20 25، اس میں اس کو میں حیران ہوں کہ مارشل لا کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ حیرت کی بات ہے کہ یہ ایسے نکات پیدا ہوئے کہ انہوں نے اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا مارشل لا، یعنی ڈاکٹر انور سجاد کے سارے افسانے کیا مارشل لا کے ہیں؟ انتظار حسین نے جو علامت استعمال کی کیا وہ مارشل لا کے لیے تھی؟ بھائی دنیا جہان کے موضوعات لے کے آتے تھے۔ بالکل اچھا اس میں پھر موضوع میں تنوع پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ حسن بیان ہے۔ اچھا پھر آپ دیکھیں کہ میں تو لوگوں کو اپنی ہندکوں کی ضرب المثال اور وہ محاورے اور وہ بتا کے تھک گیا ہوں۔ میں نے کہا یار یہ تو ہمارے عام بول چال کے جو ان پڑھ لوگ تھے نا، آپ بھی اب سرائکی میں دیکھیے گا بہت سارے آپ کو مل جائیں گے جو علامتیں ہیں، یہ علامت سے پتہ نہیں کیوں خوف زدہ ہو گئے ہیں، اور علامت کو اتنا کر دیا کہ جی مارشل لا ہے، ڈر ہے، خوف ہے۔ بھائی وہ حسن بیان بھی ہے،
وہ موضوعات میں تنوع پیدا کرتا ہے. وہ ایک ہی چیز کو اگر آپ لکھ رہے ہیں نا، مطلب جس میں زینب پہ آپ پورا اس نام کے ساتھ لکھتے ہیں، ایک آپ نے پھول کچلنے کا کہا ہے نا، تو وہ اب غریب بھی آ گیا اس میں ایک فوجی جو بارڈر پہ مرا ہے، وہ سکتا ہے آپ نے اس کو علامت کے ذریعے وسعت دی. اس میں زیادہ لوگوں کو سمیٹ دیا. بالکل. جی. اچھا مرشد، آج کل ہماری جو سیاسی جو ہماری کیفیت ہے یا حالات ہمارے چل رہے ہیں، ناگفتہ بے ہے. میں پھر بھی یہ سوال کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ آپ کا سیاسی ہیرو اس وقت موجودہ دور میں آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، سیاست میں جو ہے نا موجودہ ہے اور نہ جو غیر موجودہ ہے ان میں سے کوئی تھا. بڑا ہی ایک یعنی یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس پہ میں کبھی مطمئن نہیں ہو سکا، جتنی تاریخ میں نے پڑھی ہے اس سے، کہ ہمارے ہیروز جو تھے، جو مجھے سب سے اعتراض جو رہا کہ ان کے پاس یہ، اچھا چلے اس کو میں اس طرح سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں. جی جی. آپ جتنی تحریکیں چلی ہیں، تحریک شہدائے بالاکوٹ سے آپ لیں، آپ تحریک خلافت کو لے آئیں، تحریک خدام کعبہ کو لے آئیں، ریشمی رومال کو لے آئیں، تحریک پاکستان کو لے آئیں، تحریک بنگلہ دیش کو لے آئیں، چودھری صاحب کی جو تھی بحالی چیف جسٹس، اس تحریک کو لے آئیں، اب یہ جو موجودہ پی ٹی آئی کی اس کو لے آئیں. کوئی ایک ایسی چیز مجھے بتا دیں کہ کسی کو یہ پتا ہو کہ یار یہ پلان ناکام ہوگا تو ہم بی پلان پہ جائیں گے، یہ ہوگا تو ہم سی پہ جائیں گے. اچھا، سوائے مسلمانوں کے اور جو لوگ تحریک میں شامل ہوتے ہیں ان کو نقصان ہونے کے کبھی ہمیں فائدہ نہیں ہوا. اس سے بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یار ہمارے یعنی جو لیڈر تھے، یا مجھے اس طرح لگتا ہے کہ اشرافیہ بڑے عرصے سے ہمیں لیڈر ایک بنا کے دیتی ہے اور ہم اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں اور وہ پھر ہم نقصان اٹھاتے ہیں. اور دوسرا جو سب سے بڑا ہے، جو ہمارے اندر تقسیم در تقسیم ہے، کہ جس طرح آپ کا ہے سرائکی پنجابی ایک رفٹ ہے، سندھ میں آپ چلے جائیں وہاں آپ کو اردو اور سندھی مل جائے گا. ہم جو ہزارے والے ہیں، پشتو سے ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے عجیب و غریب قسم کا. اور پھر آپ مذہبی طور پہ دیکھ لیں، پھر آپ علاقائی دیکھ لیں، لسانی دیکھ لیں، تو اتنی تقسیمیں ہیں کہ ہم قوم نہیں بن سکے نا. ہم ایک ہجوم ہے، ہجوم کو لیڈر کدھر لے کے جائے گا؟ یعنی لیڈر بھی تو قوموں بناتی ہیں نا. ایک ہجوم ہے عجیب و غریب سا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی یہ کر کیا رہے ہیں. تو بس میرا کوئی بھی ایسا کسی کے ساتھ بھی کوئی جذباتی نہ ان سے پہلوں سے کسی سے بھی نہیں. اچھا اچھا مرشد، میں نے پہلے بھی عرض کر چکا کہ میں غیر رسمی سے سوال وہ کرنے لگا ہوں، اور غیر رسمی سوال یہ ہے، میں آپ کے مزاج کے بارے میں جانا، کیونکہ میرا پروگرام جو ہے وہ فن بھی ہے اور فنکار بھی ہے، تو میں اس اچھا لیے فنکار کے بارے میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ مزاج کیسا ہے، غصہ آتا ہے؟ اگر آتا ہے تو پھر اس کیفیت میں کیا کرتے ہیں؟ غصہ جو ہے وہ پہلے بالکل نہیں آتا تھا. ایک زمانہ تھا کہ لوگ بڑی مطلب شروع میں بہت زیادہ آتا تھا، بچپن کالج جب زمانہ جو تھا. پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ بڑی بڑی ایک طاقت ہے میرے اندر. ایک صاحب نے سمجھایا کہ غصہ جو ہے نا یہ بہت بڑی طاقت ہے. مطلب جیسے دریا بہ رہا ہے نا، تو آپ اس کے آگے بند باندھیں اور اس کی روانی کو آپ چھوٹی چھوٹی نہروں میں ڈال کے بڑی دنیا کا فیس کر سکتے. مجھے وہ سمجھ آئی، پھر میں نے اس پہ بڑا قابو پایا. پھر میں نے دیکھا کہ واقعی جس طرح سے آپ نے بات کی نا کھانے کے موضوعات کی، خود کے لکھے ہوئے ہیں، پھر اس طرح سے کچھ اور موضوعات جو ذرا جن پہ عموماً کترائی جاتی، نظر نہیں ڈالی جاتی. اور یہ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ رشین رائٹر جو ہیں لڈمیلا وسلوا، انہوں نے کاف کے بیک فلیپ پہ لکھا ہوا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ ادھر موضوع تو یورپ میں ہم مطلب بات ڈالتے ہوئے تھوڑا سا احتیاط کرتے ہیں. تو
وہ پھر غصہ جب آپ اپنے اندر سارا جذب کرتے ہیں تو وہ پھر کوئی کسی اور رنگ میں وہ باہر آتا ہے، وہ کسی اور صورت میں باہر آتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے، اب ذرا عمر زیادہ ہو گئی ہے تو آتا بھی ہے، لیکن اتر جاتا ہے، اور تھوڑی دیر بہت ہی زیادہ رہتا ہے، پھر اس کے بعد وہ والی نے گانا کر دیا، چپ واقعات دہر میں جی تھی کبھی ہم نے بھی گویائی، پتہ استعمال ادھر سے مجھے غلط مجھے یاد نہیں آتا، تو وہ گویائی سے وقت بہت کچھ سکھا دیتے۔ بالکل بالکل۔ اچھا، اس دوران ہمارے ساتھ بہت سے دوست شامل ہوئے، بہت سے دوستوں نے محبت نے بانٹی، پسندیدگی کا اظہار کیا، اور کچھ نے جو ہے وہ حافظ منظور صاحب بھی پسند فرما رہے ہیں، اور ڈاکٹر نظیم بزمی صاحب بھی ہماری بزم کا حصہ ہے۔ آپ بڑی سبھی دوستوں کا شکر گزار ہوں، اور میں پھر آپ سے عرض کرتا چلوں حضور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست احباب ہماری اس بزم کا حصہ بن سکے۔ تو مرشد، میرا اگلا سوال سامعین کی طرف سے ہے کہ سامعین کو آپ جو ہے، یا جو ناظرین ہمارے ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ بزم کا حصہ ہے، ان کی طرف سے سوال ہے کہ محبت اور نفرت کے بارے میں بتائیں، کہ اب تو کیونکہ وقت بدل چکا ہے، وقت کے تقاضے بدل چکے ہیں، لفظوں کے معنی بدل چکے ہیں، تو محبت اور نفرت کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ یہ بڑا ویسے کمپلیکیٹڈ ذرا سوال ہے، اور بڑا طویل اس پہ بات چلی جاتی ہے۔ جس طریقے سے اسے عصبیت سے ہم بڑا اچھا سمجھ سکتے ہیں، جیسے ابن خلدون نے کہا تھا، عصبیت کا جو اصطلاح استعمال کی گئی کہ نفرت اور محبت دونوں جذبے جو ہے نا، وہ ایک پیک پہ اکٹھے جہاں پہ ہوتے ہیں تو وہ عصبیت ہوتی ہے، یعنی اپنوں سے شدید محبت اور دوسروں سے شدید نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ جس طرح سے ہوتا ہے کہ پاکستان انڈیا کا ہے تو ہم پاکستان آسٹریلیا کا میچ ہے تو ہم آسٹریلیا کے ساتھ نہیں ہو سکتے، پاکستان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جی انڈیا بالکل۔ آسٹریلیا تو اٹھ کے آسٹریلیا کی طرف مڑ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی وقت کے ساتھ چیزیں ہیں، اگر اس ایلیمنٹ کو ہٹائیں تو ان کی کوئی حیثیت پھر نہیں رہ جاتی۔ بالکل مرشد ڈاکٹر حفیظ طاہر گھوٹیا صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ حضور آپ کو بھی آپ کا شکریہ، اور پسندیدگی کا شکریہ، محبتیں بانٹنے کا شکریہ۔ اچھا مرشد، ایک سوال آ رہا ہے دوستوں کی طرف سے کہ کیا آپ سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا یا الیکٹرونک میڈیا سے وابستہ رہے یا ہیں؟ جی ہاں، سوشل میڈیا کے علاوہ؟ جی میں نے K2 ٹی وی، اس پہ میں نے پروگرام کیے، ایک کتاب ہزارے دی، ہزارے کے جو مصنفین تھے ان کی کتابوں کا ایک سلسلہ میں نے شروع کیا تھا، جو کرونا میں جا کے پھر ختم ہو گیا۔ ویسے کیونکہ چینلز آپ دیکھ رہے ہیں کہ خبر بک رہی ہے اور فیک نیوز زیادہ بک رہی ہے، ادب کا نام و نشان نہیں ہے کہیں آپ کو ملے گا کہ کوئی کتابیں ڈسکس کر رہا ہو، کوئی بات کر رہے ہیں کچھ، تو وہ میں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا ان کے ساتھ۔ باقی میں زیادہ جو رہا ہندکو کے تھرو یہ اخبار سے بھی رہا، کچھ کالم بھی میں نے لکھے مختلف موضوعات پہ، پھر وہ بھی مجھ سے رہ گئے مصروفیت کی وجہ سے، کچھ عرصے کے لیے بریک لیا تو پھر دوبارہ ہمت ہی نہیں۔ اچھا مرشد، کیا آپ کو کسی سرکاری یا عوامی اعزاز سے بھی نوازا گیا ہے؟ ہاں، اعزازات تو کافی سارے مجھے، مطلب کتابوں کو ملے ہیں، میری جی جی۔ کتابوں اکیڈمی کی طرف سے ایک ہوتا ہے، ان کو ناول پہ بھی ملا، ان کو ناول کو تو بلکہ 3-4 مل گئے، مختلف جو پرائیویٹ تنظیمیں کرتے، حکومتی سطح پہ ایک وہ ملا ہے، ایک انہی کتابوں کو، ہاں ان کو ایک ہے وہ اوسین آرٹس کونسل، اس کی طرف سے میری کتابوں کو ملا ہے۔ اور سرکاری سطح پہ یا عوامی سطح پہ تو بہت ساری تنظیموں نے، پرائیویٹ یا جو باقی جتنی بھی ہے، کوئی تو کافی سرکاری سطح؟ سرکاری سطح پہ ایک میرے ناول کو ملا، بلدہ دیوا کو اکیڈمی کا ایوارڈ ہند کو نثر پہ، اور میری دونوں کتاب اورش کو بھی اور کاف کو بھی اردو کی جو تھی وہ اباسین آرٹس کونسل ہے پشاور،
ان کی جی طرف جی، سے بھی آواز. اچھا تو وہ اچھا سرکاری. ایک، جی جی مرشد جی جی میں نے بتائیے بھی کیا. کہا تھا. اچھا میں وہ کہہ رہا تھا جامعہ کہ مل چکا. جی جامعات کی طرف سے آپ کے کام پہ کوئی تحقیقی اور تنقیدی کام بھی کرایا گیا ہے؟ جی 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 جی. 3 ایک جو ہیں وہ بی ایس یا ایم اے لیول کے ہیں تھیسس ہیں، جی اور 3 جو ہیں ایم فل کے تھیسس. اچھا ماشاء اللہ، یہ سارا آپ کے کام پہ مختلف جامعات میں جو ہے وہ جی کام ہو چکا ہے. اچھا مرشد، آخر میں ہمارا جو ہے وہ وقت بھی قریب ہوا چاہتا ہے، اور آخر میں بس ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آج کا نوجوان جو ہے وہ سائنس کے پیچھے ہے. آپ بھی اردو ادب سے وابستہ ہے، میں بھی سائنس کی طرف بہت زیادہ ہے. اور دیکھیں ہم بریانی کی دیگ کے پیچھے جاتے ہیں اور پھر وہ ہڈیاں وڈیاں ہی نہیں ملتی ہمیں. تو کیوں نہ ہم کسی پلاؤ کی طرف جائیں اور اس سے آگے کھڑے ہو جائیں اور وہاں سے کم از کم پیٹ بھر کے کھا تو لیں. ہمارا طالب علم جو ہے وہ مشکل سبجیکٹ جس کا میرے خیال میں اس وقت نام ہم کہتے ہیں جی بہت اچھا کام ہو رہا ہے بڑے، یہ میں زیادہ کھل کے بات ہمارا وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں کر رہا، میں صرف چھوٹا سا سوال ہے. نوجوان ادب سے اور خاص طور پہ اردو ادب سے دور ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اس پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو نصاب ہے نا سیکنڈ ایئر تک جو سارے بچے پڑھتے ہیں، تمام صوبوں میں پڑھا جاتا ہے، وہ اتنا ناقص ہے. وہ اس قدر اگر میں کہوں کہ ان کے لیے غیر اہم ہے تو اردو ادب سے بھی دور ہو جائیں گے. دیکھیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے شعراء تھوڑے ہیں، اور کہ آپ نے ضرور 9th میں آپ جا کے میر اور غالب پڑھائیں گے، جو فرسٹ ایئر میں جا کے آپ سیکنڈ ایئر میں پڑھائیں گے. بھائی ان کو پہلے لے کے آنا ہے، پھر افسانے رکھیں. مطلب پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو میں نے دیکھی تھی جس وقت میں پڑھا رہا تھا، اس میں 5 خاکے تھے. یار خاکے سے اس بچے کو کیا دلچسپی؟ یعنی مجھے ایسا لگتا تھا کہ جان بوجھ کے ہم نے سلیبس کو اتنا خراب کر دیا ہے کہ تاکہ بچے اس طرف نہ آئیں. پھر دوسری چیز ہے کہ بچوں کو مطلب جن کو میں نے راغب کیا، ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ وہ جن کو ذرا سا شوق ہوتا تھا نا، انہیں میں کہتا تھا یار ضیاء محی الدین نے یہ نظمیں پڑھی ہوئی ہیں نون راشد کی، یا کچھ انہوں نے نثر پارے پڑھے ہوئے ہیں، افسانے پڑھے ہوئے ہیں. اس میں بہت سارے بچے ایسے تھے جنہوں نے پڑھنا شروع کیا اور وہ ساتھ ساتھ کتابوں پہ چلے گئے، اور طرف سے آگے ان کا سلسلہ ادب کی طرف شروع کیا ہوا. بلکہ انجینئرنگ چھوڑ کے ایک ایم اے انگلش کر رہا تھا میرے خیال سے، باہر سے وہ ایم فل یا پی ایچ ڈی کر رہا. اس طرح اور بھی بہت سارے تھے. آپ نے شعبان، میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ آپ کے زمانے میں بھی شاید یہ والا ہو تھوڑا سا، لیکن آپ کے جو بزرگ ہیں یا ہمارا جو دور تھا نوجوانی کا یا اسکول کا، بزم ادب کا پیریڈ ضرور ہوتا تھا. بالکل بیٹھتے تھے ہم، کوئی گا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کسی نے تھوڑی سی ایکٹنگ کر دی، کسی کی نقل اتار دی. کوئی ہفتے میں ایک ہفتے والے دن میں پہلے جمعرات کو، جمعے کو چھٹی ہوتی تھی نا، تو جمعرات والے دن آخری پیریڈ 1-2 پیریڈ لگا کے وہ کر دیتے. اب رٹے لگا 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 کے جس وقت آپ کہیں گے کہ جناب 1000 میں سے 1000 میں سے 999 نمبر بچہ لے رہا ہے، تو پھر اس کے پاس پھر ادب کے اس بیچارے سے ہم کیا توقع کریں؟ بالکل بالکل مرشد. تو یہ اچھا مسئلہ مرشد ہے تھوڑا. جی، آخر میں صرف ایک چھوٹا سا سوال کہ آج کے اور نئے لکھاری کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نئے لکھاری کو. نئے لکھاری کو تو خیر پیغام تو نہیں، میں ایک رائے دیتا ہوں، میں مطلب ایک مشورہ دیتا ہوں کہ دوسرے کا سچ اس کا نہیں ہے،
دوسرے کا تجربہ اس کا نہیں ہے، کسی بھی دوسرے کا اپنا تجربہ، اپنا سچ تلاش کرو. جس طرح سے آپ کے یہ فنگر پرنٹس ہیں نا، پوروں پہ نقش الگ ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوسرے کا تجربہ جو ہے وہ میرا تجربہ ہو؟ علم سوشل میڈیا نقصان جو ہے وہ یہ ہو گیا کہ ہم خبر پہ یقین رہے، جو بھی آتا ہے ہم وہ کر رہے ہیں، فلٹر کوئی چیز نہیں ہو رہی. ہمیں پڑھایا گیا تھا علم الیقین ہے، پھر عین الیقین ہے، پھر حق الیقین. پہلے ایک خبر آ گئی، پھر اس کے بعد آپ کے سامنے کسی کو کچھ ہو گیا، لیکن حق الیقین جو ہے وہ ہے کہ جو آپ پہ بیتی. میں نے سنا کہ آگ جلاتی ہے، میں نے دیکھا کسی کو آگ نے جلایا اور مجھے آگ نے جلا دیا. اب میرے تینوں تجربات منبوط کرتے. بس میں یہی کہتا ہوں کہ اگر اس کام میں پڑھنا ہے تو پھر خود کو آگ لگانی پڑے گی، جلنا پڑے گا. ہاں 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 ہاں. مرشد آپ سے بات کر کے دل شاد ہو گیا، بلکہ بہت زیادہ ٹھنڈ پڑ گئی. اچھا، آخر میں جو ہے صرف دو نصیحتیں ہمارے جتنے بھی دوست ہمیں سن رہے ہیں، ہم سے جڑے رہے یا بعد میں دیکھتے رہیں گے، کیونکہ میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ براہ راست یہ چل رہا ہے، تو جتنے بھی دوست ہمیں اب دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھتے رہیں گے، ان کے لیے صرف دو نصیحتیں. مطلب ان کے لیے آج کا جو دور ہے اس کے حساب سے بتاؤں گا، نوجوانوں کے لیے ہی ہے، بزرگوں کو تو مجھے ان کی نصیحتوں کی ضرورت ہوگی. سوشل میڈیا سے حقائق کی طرف جاتے ہوئے کتابوں تک ضرور پہنچنا ہے. اس کی بات کو سچ نہیں سمجھ لینا. یعنی گوگل اور یہ آپ کو حقیقت نہیں بتائیں گے. تحقیق بہرحال آپ نے کرنی ہے، تو آپ نے پھر ای بک کی طرف جانا ہوگا یا کسی اس بڑے آثر کی طرف جانا ہوگا. یعنی ہر ایک کے لیے میرا ایک ہی ہے کہ اگر اس نے لکھنا ہے یا اس نے پڑھنا ہے تو روایتی چیزوں کو نہ پڑھے. جو بات وہ ایک دفعہ سن چکا ہے دوبارہ نہ سنیں، نئی چیزوں کی طرف جائیں، پڑھیں. اور ایک آخری جو چیز ہے نا، جو میں بڑے قریبی جونیئرز کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ دنیا دھوکہ ہے. بڑا خوبصورت شعر ہے میر کا، یہ تفہم کا کارخانہ ہے، یہاں وہی ہے اعتبار کیا. کبھی بھی اپنا آپ کا سچ جو مجھے ادھر سے نظر آ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں سامنے مجھے جو نظر آ رہا ہے، شعبان کا سچ وہ ہے جو اسے ادھر سے نظر آ رہا ہے. میں نے اس تک رسائی حاصل کرنی ہے. کسی کے پاس سچ نہیں ہے، یہ توہم کا کارخانہ ہے، یا وہی ہے جو اعتبار کیا. مذہبی طور پہ بھی میں اگر کرسچین ہوں، میں مسلمان ہوں، میں ہندو ہوں، تو میں نے ایک چیز تو یقین کر لیا، بس دوسروں کو برا بھلا نہیں کہنا. اس سے عدم برداشت کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. دوسروں کو برداشت کریں، دوسروں کو بھی جینے دیں. جو نظر آئے گناہ، کاف کا میں نے ایک خاص علامت بنایا تھا، کاف کو جی، جو اس کے سر سے اوپر دو نقطے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ سر نیچے اوپر. آنکھوں دیکھے پہ کبھی فیصلہ نہ سنائے، چاہے کوئی کتنی غلیظ کیوں نہ کر رہا. بس یہی. ماشاء اللہ مرشد، آپ آئے، ہماری بزم سج گئی، اور ماشاء اللہ ایک جو سلسلہ کافی سالوں سے یعنی کہ 21 میں بند ہو گیا، پھر پورا 21 کے شروع میں بند ہو گیا. یہی کرونا میں کی نظر ہو گیا تھا. کرونا کے بعد پھر وہ سلسلہ ہی نہیں بن سکا. اور پھر میرا جو ایک بہت بڑا فالوئنگ میری تھی، 5.25 لاکھ فالوئنگ میرا بہت بڑا پیج تھا، جس پہ ہم اسی طرح کے سیشن کیا کرتے تھے، اور کم از کم جو ہے وہ 100 کے تو ویوز آتے تھے. کیز میں ہمیں لوگ دیکھ رہے ہوتے تھے. اور وہ سیاست کی نظر ہو گیا، ہاں، سیاسی افراتفری کی نظر ہو گیا. اور اس کے بعد پھر ایک سلسلہ ہی ختم ہو گیا. اور خدا نے توفیق عطا فرمائی، اور آج پھر اس سلسلے کو ہم نے شروع کیا. اور مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ میرے پہلے مہمان جو ہے وہ آپ تھے. اور آپ کے ساتھ جو ہم نے ایک میرا تھا کہ 40 سے 42 منٹ 45 منٹ تک میں جاؤں گا،
1 घंटे سے اوپر کا وقت ہو چکا ہے اور باتیں ہیں کہ ختم ہی نہیں، اور یقین جانیے میرے ذہن میں ابھی اتنے سوال ہیں کہ اس کے لیے ایک اور سیشن کی ضرورت پڑے گی، تو میں انشاءاللہ پھر آپ کو کبھی تکلیف دوں گا، باقی کے رہے سوال جو ہے وہ میں پھر آپ سے کروں گا۔ اور جو ہمارے ہمارے جتنے بھی دوستوں نے باتیں کی اور جو دوست سوالات کر رہے تھے، وقت کی قلت کی وجہ سے وہ میں سوالات نہیں کر پا رہا، آپ سے آپ کے امانت ہے میرے، انشاءاللہ اگلے سیشن میں یہ نوٹ کر کے میں رکھوں گا، اگلے سیشن میں ضرور یہ سوال بھی میں آپ سے پوچھوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور جلن کے بعد بہت شکریہ آپ کا، تمام آپ کے احباب کا، دیکھنے والوں کا میں دل سے شکر گزار ہوں۔ تھینک یو مجھے، تھینک یو۔ اور دوستو ہماری یہ پہلا ہمارا سیشن ہے، آپ کا جو ہے وہ تعاون، اور یہی تعاون ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ دوستوں تک یہ پہنچ سکے، اور یہی بات اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے۔ آپ اپنے تبصروں سے بھی آگاہ کیجئے گا۔ اجازت دیجئے گا، اللہ نگہبان۔